الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات، آج جو حدیث ہمارے ساتھ ہے اس میں جنت اور جہنم میں جانے والوں کی عادتیں اور خصلتیں بیان فرمائی گئی ہیں. ویسے حدیث بہت لمبی ہے اور میں صرف حدیث کا آخری ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور یہ حدیث ہے عیاض بن حمار المجاشعی رضی اللہ عنہ کی. وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ذات یوم فی خطبته الا ان ربی امرنی ان اعلمکم ما جہلتم مما علمنی یومی هذا کل مال نحلته عبدا حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. صحابہ رسول فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا. خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، سن لو، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں وہ باتیں سکھلاؤں جو تمہیں معلوم نہیں ہیں، اور مجھے میرے رب نے سکھائی ہے. میں جو مال بندوں کو دے رکھا ہوں وہ حلال ہے. جو مال بھی آپ حلال ذرائع سے کماتے ہیں وہ حلال ہے، پہن سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں. اور بے شک میں نے اپنے بندوں کو ہدایت کی قابلیت پر پیدا کیا ہے. سارے بندے اپنی جگہ ہدایت قبول کرنے والے ہیں، لیکن ان کے پاس شیطان آتے ہیں، ان کو ہدایت سے ہٹا لیتے ہیں. اس لمبی حدیث میں آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٍ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٌ وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عَيَالٍ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں جانے والے 3 قسم کے لوگ ہیں. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. ان میں سے پہلے آدمی کے بارے میں فرمایا انصاف کرنے والا بادشاہ. کسی سوال کرنے نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ جنت میں جانے والے 3 آدمی ہیں تو کیا اس کے علاوہ کے لوگ جائیں گے؟ نہیں، اس کے علاوہ کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. تو علماء نے جواب یہ دیا کہ جو بھی آدمی ہے وہ 3 کیٹیگری میں سے کسی ایک کیٹیگری میں سیٹ ہو جاتا ہے. پہلا جیسے کہا گیا انصاف کرنے والا بادشاہ. انصاف کرنے والا بادشاہ، آپ اپنے گھر کے بادشاہ ہیں. ایک آفس کا باس جو ہوتا ہے وہ اپنے آفس کا بادشاہ ہوتا ہے. ایک جماعت کا جو رئیس ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے، وہ اس جماعت کا بادشاہ ہوتا ہے. تو جو بھی آدمی کسی کا ذمہ دار ہے وہ جنت میں جائے گا بشرطے کہ وہ انصاف کرے. گھر میں سارے بچوں کے ساتھ، ساروں کے ساتھ آپ انصاف کرتے ہیں تو آپ گھر کے بادشاہ ہیں. جو خیرات کرتا ہے اور توفیق یافتہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیے ہیں، اللہ نے اسے ہاتھ میں پیسہ بھی دیا ہے، خیرات کرتا ہے، وہ جنت میں جانے والا ہے. دوسرا وہ مہربان. یہ سب سے ضروری چیز ہے کہ آدمی دوسروں سے مہربانی کرے. جیسے کہتے ہیں آپ اہل زمین پر مہربانی کرو گے تو اللہ آپ پر مہربانی کرے گا. جو بھی آپ کے ساتھ کمزور ہیں سب کے ساتھ آپ مہربانی کریں. کس کس کے ساتھ مہربانی کریں؟ ہر رشتہ دار کے ساتھ. جو بھی آپ کے ریلیٹیوز ہیں ان پر آپ مہربانی کریں، جو بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے ان کے ساتھ. اور مسلمان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے نرم دل شخص، آپ کا دل اس کے لیے نرم ہو، اس کے دکھ پر آپ کو افسوس ہو، اس کی بیماری اور مصیبت پر آپ کا دل دکھے. یہی پیغام ہے جنت میں جانے کا. بہت سارے لوگ دنیا میں ایسا جیتے ہیں میں اچھا رہا، میرے گھر والے اچھے رہے، بس ہے، دنیا سے مجھے کوئی مطلب نہیں. لیکن جنازہ اٹھانے کے لیے تو کم از کم 4 آدمی چاہیے. آدمی کم از کم دنیا والوں سے اتنا اٹیچمنٹ تو رکھے. نہیں، فوراً گھر میں گئے، دروازہ بند لیا، خلاص، دنیا سے مجھے کوئی تعلق نہیں. تو کہا کہ ایسے نہیں.
آپ دنیا والوں پر مہربانی کریں، رشتہ داروں سے حسن سلوک کریں، نرم دل اختیار کریں۔ تیسرا وہ آدمی پاک دامن سوال سے بچنے والا، جیسے حدیث میں بتایا گیا کہ خود پاک دامن ہے، اپنے عزت کی حفاظت کرتا ہے، اور پھر اسی طرح سوال سے بچتا ہے، لوگوں سے سوال نہیں کرتا بلا ضرورت۔ سوال کرنے کی اجازت ہے کسے؟ جو بالکل دیوالیہ ہو گیا، جس کا کھانے کو کھانا نہیں ہے، ویسا آدمی سوال کر سکتا ہے۔ لیکن اپنی ضرورتیں اتنی بڑھا لی کہ لوگوں سے بھیک مانگتے پھر رہا ہے، تو یہ اس کی اجازت نہیں، ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ تو کہتے ہیں پاک دامن، اور آخر میں کہا عیال دار شخص، ایسا آدمی جو اپنے بیوی بچوں کے لیے فکر مند رہتا ہے، ان کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں گھر کی کوئی فکر نہیں، بازاروں میں ہیں، ہوٹلوں میں ہیں، دوستوں کے ساتھ چائے مست پی رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، اور گھر میں کیا ہے، گھر والے بچے کیا کھا رہے ہیں، اس کی کوئی فکر نہیں۔ کہا کہ ایسا آدمی نہیں، کہا عیال دار شخص جو اپنے گھر کی فکر کرتا ہے، حلال کمائی کرتا ہے۔ تو یہ تین آدمی ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اور ایک بات بھی بتائی ہے، تو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے کہ جہنم میں جانے والے کون ہیں۔ اس کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 عادتیں اور خصلتیں بتائی ہیں۔ یہ 3 خصلتیں تھیں جو جنت میں جانے والے ہیں۔ اس میں بتایا گیا انصاف کرنے والا بادشاہ، اور اسی طرح مہربان اور ہر رشتہ دار اور مسلمان کے لیے نرم دل شخص۔ تیسرا وہ آدمی جو پاک دامن ہو، اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہو اور لوگوں سے سوال کرنے سے بچتا ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں سے بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔